السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی نماز روزہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو الوداع جمعہ کی نماز کا مکمل طریقہ آسان لہجے میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھائیں گے۔ نیت کس طریقے سے کرنی ہے، دیکھیے نیت کا بالکل خاص دھیان رکھا جائے۔ اگر نیت نہیں ہوگی صحیح تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیت جو ہے بہت ضروری ہے، شرط ہے۔ کوئی بھی اعمال کرے، نماز پڑھے، نیت شرط ہوا کرتی ہے۔ تو نیت کو بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ نماز کا مکمل طریقہ آپ کو آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے آپ کو بتا دوں گا۔ تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، الوداع جمعہ کی نماز میں سب سے جو اہم ہے وہ نیت ہے۔ نیت میں کیا ہم الوداع جمعہ کی نماز کا نام لیں گے کہ الوداع کی جمعہ کا جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ الوداع کی جمعہ میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت میں الوداع بولنا پڑے گا؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دھیان سے، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نیت اس طریقے سے ہم کریں گے۔ نیت دل میں ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اگر زبان سے بھی آپ کہہ رہے ہیں تو دل میں خواہش، دل میں یہ ارادہ ہونا بھی شرط ہے۔ دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے۔ زبان سے بھی کہتے ہوں تو بھی دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم الوداع جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ میری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، تو یہ بھی نیت ہوتی ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ذہن ادھر ادھر ہے اور زبان سے بھی کہا اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن ذہن ہی آپ کا حاضر نہیں، آپ کر کیا رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں اور ذہن کہیں اور ہے، اس طریقے سے آپ کھڑے ہو اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، تو یہ نیت ضروری ہے۔ نیت یہ دل میں خیال کر لے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب زبان سے کس طریقے سے ادا کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دیکھیے نیت اس طریقے سے زبان سے ہم کریں گے۔ اور الوداع جمعہ کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز نیت باندھ لیا اور نیت باندھ کر کے ہم جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ جو ہے پڑھنے کے بعد اب جو ہے امام قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر خاص دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ بالکل امام جو پڑھے گا اس کو ہمیں سننا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ میں پڑھے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ نیت کر لی، ثنا پڑھ لیا، اب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ امام صاحب نے پڑھا، اس کے بعد رکوع سجود کیے۔ رکوع میں، سجدے میں جو اس کی تسبیح ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے۔ قرات کے وقت کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اور دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے، پھر امام صاحب قرات وغیرہ کریں گے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ سن لینا ہے۔ اور پھر جب دوسری رکعت پوری کر کر کے قاعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھیں گے۔ اور درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی یاد کریں، پڑھیں، اور دعائے معصور بھی اس میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لیں گے تو یہ نماز الوداع جمعہ کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے اس میں الوداع جمعہ کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ الوداع جمعہ کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ دیکھیے رمضان شریف کا یہ میں جو ہے آخری جمعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے الوداع جمعہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اس میں بڑے جو ہے
غمگین ہوا کرتے تھے، رویا کرتے تھے الوداع کے یعنی رمضان کے جانے کے غم میں. اسی لیے اسے الوداع کہا جاتا ہے کہ اب رمضان شریف میں جو ہے جمعہ میسر نہیں ہوگا اس سال، تو پھر جو ہے غمگین ہونا ہو، کیونکہ رمضان شریف کی عبادت کا جو ہے ثواب کا عالم تو آپ جانتے ہیں کتنا ثواب ملتا ہے رمضان شریف میں عبادت کرنے کا. اس لیے ہمیں غمگین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ رویا کرو، اور اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنایا کرو. تو الوداع کی نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور جو ہے رونے جیسی کم سے کم شکل ضرور بنائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرما. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.